بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ان کے والد محترم جنگ احد میں شہید ہو گئے۔ اپنے ذمے بہت سارے قرض اور 9 لڑکیاں چھوڑ گئے۔ جب کھجور توڑنے کا وقت آیا تو میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ کو معلوم ہے کہ میرے والد احد کے دن شہید ہو گئے اور بہت قرض چھوڑ گئے۔ میں چاہتا ہوں کہ قرض خواہ یہودی آپ کو دیکھ لیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کو دیکھ کر کچھ نرمی برتیں۔ تو آپ نے فرمایا، جاؤ ہر قسم کی کھجوروں کا علیحدہ علیحدہ ڈھیر لگاؤ۔ چنانچہ میں نے حکم کے مطابق کیا۔ پھر میں نے آپ کو بلایا۔ جب ان قرض خواہوں نے آپ کو دیکھا تو مجھ پر اور بھڑک اٹھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سخت رویے کو دیکھا تو پہلے بڑے ڈھیر کے چاروں طرف چکر لگائے، اس کے بعد اس پر بیٹھ گئے۔ پھر فرمایا، اپنے قرض خواہوں کو بلا لو۔ وہ آتے رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو باری باری ناپ کر پورا پورا دیتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح میرے والد کی طرف سے ان کے قرض کو ادا کر دیا۔ میں یہ چاہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کھجوروں کے ذریعے کسی طرح میرے والد کے قرض کو ادا کر دے، چاہے ایک کھجور بھی نہ بچے جسے میں اپنے بہنوں کے پاس لے کر جاؤں، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمام کھجوروں کے ڈھیروں کو بچا دیا اور میں اس ڈھیر کو دیکھنے لگا جس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر قرض خواہوں میں کھجوریں تقسیم فرما رہے تھے۔ تمام قرض خواہوں کو دینے کے بعد بھی دیکھنے میں وہ ڈھیر اس طرح لگ رہا تھا کہ اس ڈھیر سے ایک کھجور بھی کم نہ ہوئی ہو۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا۔ اسلام میں بھی عفو و درگزر کی بڑی اہمیت ہے۔ اگر کسی شخص کو دوسرے سے کوئی تکلیف پہنچتی ہو تو اسے شریعت کی حدود میں رہ کر بدلہ لینے کا بھی حق حاصل ہے، لیکن اگر وہ بدلہ لینے کے بجائے معاف کر دے تو بے حد اجر و ثواب کا حقدار ٹھہراتا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، اور انہیں چاہیے کہ وہ معاف کر دے اور درگزر سے کام لے۔ کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی تم کو معاف کر دے؟ یہاں بھی یہ بات قابل غور ہے کہ اگر کوئی شخص دوسرے کو معاف کرنے کے بجائے اس سے بدلہ لے تو اس سے اسے کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ یا اگر کسی نے ایسی تکلیف پہنچائی ہے جس کا بدلہ لینا ہی ممکن نہیں تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ شخص انتقام کی آگ میں جلتا رہے گا اور اپنی صحت اور اپنی زندگی کو خود اپنے ہاتھوں تباہ کر لے گا۔ اس لیے جب بھی کسی شخص پر غصہ آئے اور انتقام کا جذبہ پیدا ہو تو یہ سوچ لینا چاہیے کہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو ہمیشہ یاد رکھیں، اپنی صحت کا خیال رکھیے، دوسروں کی غلطیوں کو درگزر کیجیے کہ اسی طرح آپ زندگی میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ انتقام حسد کو جنم دیتا ہے اور حسد اس شخص کے لیے بھی نقصان دہ ہے جس سے کیا جائے اور اس کے لیے بھی جو کرتا ہے۔ آخری بات، جب کسی پر بہت غصہ آئے تو اس جگہ کو فوراً چھوڑ دیں، ایک گلاس پانی پئیں اور اطمینان سے اعصاب کو ڈھیلا چھوڑ کر بیٹھ جائیں۔ کچھ دیر کے لیے کچھ نہ سوچیں۔ جب دماغ ٹھنڈا ہو جائے تو گزشتہ معاملہ پر نظر ڈالیں اور اس کے بعد متعلقہ فرد سے بات کریں۔ دوران گفتگو اپنے جذبات قابو میں رکھیں اور معاملے کو خوش اسلوبی سے حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ امید ہے کہ آئندہ آپ غصے سے نہیں بلکہ عقل سے کام لیں گے اور دوسروں کے لیے اپنا خون جلانے کے بجائے انہیں معاف کر کے خود بھی سکون سے رہیں گے
اور دوسروں کو بھی امن سے جینے کا درس دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور حلم کا عظیم واقعہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب یہودی پڑوسی تک کو ہدیہ دیا کرتے تھے اور بیماری میں اس کی عیادت کیا کرتے تھے۔ ایک یہودی کا قرض حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آتا تھا۔ اس نے مسجد میں آ کر مانگا۔ اس وقت آپ کے پاس موجود نہ تھا۔ آپ نے فرمایا پھر لے لینا۔ یہودی نے کہا میں تو لے کر جاؤں گا۔ اللہ اکبر! کس درجے کا حسن معاشرت تھی کہ رعایت کا ادنا آدمی بھی جو چاہے کہے، اور آپ باوجود ہر طرح قدرت و اختیار کے انتقام نہیں لیتے۔ صحابہ نے کچھ کہنا بھی چاہا، حضور نے روک دیا اور فرمایا ان لصاحب الحق مقالا، کہ صاحب حق کو تقاضے کا حق ہے۔ چنانچہ وہ بیٹھا رہا اور رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر بھی نہ جانے دیا، تو آپ مسجد ہی میں رہے۔ صبح کو نماز پڑھی۔ یہ حال دیکھ کر نماز کے بعد اس یہودی نے کہا میں نے تورات میں پڑھا تھا کہ نبی آخر الزمان کے یہ صفات ہیں۔ میں نے اور تو سب صفات دیکھ لی تھی، صرف حلم، بردباری و تحمل کا امتحان باقی تھا، سو آج اس کا بھی امتحان ہو گیا۔ واقعی آپ سچے نبی ہیں۔ کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غیر مسلم کی اس قدر رعایت کی ہے تو مسلمان کی کس درجہ رعایت فرماتے ہوں گے؟ پھر غیر مسلم تو آدمی ہے۔ حضور نے جانوروں پر بھی رحم کرنے کا حکم فرمایا ہے اور ان کے حقوق بھی بیان فرمائے ہیں کہ جانوروں کو زیادہ نہ مارو، بھوکا نہ رکھو، تحمل سے زیادہ کام نہ لو، زیادہ بوجھ نہ ڈالو۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرا۔